کہ جس نے میانہ روی کی وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور اس کے لیے کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ تو احادیث اس سلسلہ کے اندر بہت سی ہیں۔ سب سے اہم حدیث جس کو صحیح بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 1162 نمبر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا۔ سارے کاموں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے، سارے کاموں میں، فی الامور کلہا۔ اب کلہا جو ہے، اس میں کل کا یہ مطلب ہے کہ خواہ وہ کوئی بڑا اہم کام ہو یا چھوٹا سا کام ہو۔ مثلا اس نے نکاح کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے جو اس کی پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے، یا اس نے کوئی 4 دن استعمال کرنے کے لیے کوئی کپڑا خریدنا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لازم کیا کہ فرمایا بڑے بڑے اہم کاموں کے لیے نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی تم استخارہ کرو۔ یہ حدیث شریف میں سمجھایا گیا۔ لیکن اس کے اندر کلہا کا جو ایک دوسرا ہے کہ یہ عام ہے جو مخصوص البعض ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی امور ہیں ان میں استخارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے کہ میں استخارہ کروں کہ مجھے نماز راس آتی ہے یا نہیں آتی، تو نماز تو فرض ہے، فرائض میں استخارہ نہیں۔ یعنی استخارہ تو یہ ہے کہ جہاں بندے کو تردد ہے کہ یہ کام اچھا ہوگا میرے لیے یا اچھا نہیں ہوگا، تو نماز تو 100% اچھی ہے۔ تو استخارے کا ایک دائرہ کار ہے، جو چیز شریعت میں فرض ہے وہاں استخارہ نہیں، جو واجب ہے وہاں استخارہ نہیں، جو مستحب ہے وہاں استخارہ نہیں، یعنی وہ پہلے ہی طے ہے کہ وہ خیر ہے۔ شریعت ہماری خیر کا حکم دیتی ہے، شر کا حکم نہیں دیتی۔ تو مباح چیز کے اندر استخارہ ہے کہ جہاں کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب اس میں آگے یہ ہوگا کہ ایک بندہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ یا رب میں تو مستقبل کو جانتا نہیں، تو جانتا ہے، تو مجھے وہ توفیق دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف مباحات کے لحاظ سے ہے۔ ایسی جو چیز قطعی حرام ہے وہاں بھی استخارہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں معاذ اللہ کہ شراب نوشی میں کروں یا نہ کروں، تو شریعت میں جب قطعی طور پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے تو اب اس میں خیر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو کہ ابھی وہ اس سلسلے میں تردد میں ہے، وہ تو 100% شر ہے، اور وہاں استخارہ کا حکم نہیں بلکہ جائز ہی نہیں، وہاں استخارے کا سوچنا بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ نے معین کر دیا کہ وہ شر ہی شر ہے۔ ایسے ہی ایک کام قطعی حرام تو نہیں مگر شریعت میں مکروہ ہے، تو پھر بھی وہاں استخارہ نہیں، کیونکہ شریعت اس کے بارے میں واضح کر چکی ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے، تو یعنی اس کا نہ کرنا اور شر ہونا واضح ہو چکا ہے۔ تو استخارے کا دائرہ کار وہ سارے کام ہیں جو مباح ہیں، اور پھر آگے ان کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے کام یا چھوٹا سا کام ہے۔ یعنی اس نے مثال کے طور پر ساری زندگی کی رہائش کے لیے مکان خریدنا ہے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ اس نے 1000-1500 کی کوئی چیز خریدنی ہے، یہ چھوٹا کام ہے۔ تو مباح کے دائرے کے اندر جیسا بھی کام ہو، اہم ہو یا غیر اہم ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا استخارے کا، کہ جس کی بنیاد پر انسان کا توکل بحال رہتا ہے، انسان کا اللہ سے رابطہ بحال رہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں ناقص ہوں، میں عاجز ہوں، میرے جو سورسز ہیں ان سے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو اے اللہ تو مجھے اس بات کی
توفیق دے جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے، تاکہ وہ اگر کرنا خیر ہے تو میں کروں، اگر نہ کرنا خیر ہے تو پھر نہ کروں۔ اس بنیاد پر استخارہ ہے طلب خیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر چاہنا کہ اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں یہ ہے، اذا ہم احدکم بالامر، جس وقت تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے، مثلا ایک مباح سفر ہے، اس کے بارے میں اس نے فیصلہ یعنی تردد اپنا ختم کرنا ہے کہ میں سفر کروں یا نہ کروں، اور اگر وہ سفر ہو ہی حرام تو پھر استخارہ کرنا ہی درست نہیں۔ مثلا معاذ اللہ کوئی ڈاکہ ڈالنے جانا چاہتا ہے یا بدکاری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ اس سفر کے لیے استخارہ کرے تو شریعت جو ہے ناراض ہے کہ یہاں تو پہلے ہی معین ہے کہ وہ شر ہے، تمہارے لیے جانا وہ جائز ہی نہیں۔ ایسے مثلا عبادات، حج تو فرض ہے، مگر یہاں استخارہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کروں یا اگلے سال کروں، یا میں ہوائی رستے جاؤں یا میں بحری رستے جاؤں، یعنی ان جہتوں کے اندر استخارہ ہو سکتا ہے، باقی وہ شریعت میں ویسے ہی فرض ہے استطاعت کی بنیاد پر، تو اس لحاظ سے یعنی میں کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں چلے گا، وہ معین ہے کہ وہ خیر ہے اور شر بالکل نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اس کے بڑے حساس پہلو ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر یہ دائرہ کار معین کرنا پڑے گا کہ استخارہ، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سوچنا بھی گناہ ہے، کہ پھر یہ ہوگا کہ اس کا شریعت پر ایمان ہی نہیں، شریعت پر یقین ہی نہیں، کہ شریعت نے تو قطعی حرام کیا ہوا اور وہ ابھی تک اس میں خیر بھی سوچ رہا ہے، اور باقی جو مباح چیزیں ہیں ان کے لحاظ کے اندر یا مختلف امور میں، یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الامور کلہا، یعنی تمام امور خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کے لحاظ سے تعلیم دی، اور فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی کام کا کوئی ارادہ کرے۔ اب یہ ہے کہ ابھی کوئی جانب راجع نہیں، یعنی کرنا یا نہ کرنا، ان میں سے کسی کو ترجیح اس نے اپنے طور پر نہیں دی ہوئی، تو پھر استخارہ مفید ہوگا۔ اگر اپنے طور پر وہ کوئی ایک جانب تھوڑا سا بھی مائل ہو چکا ہے، وہ ایک چیز خریدنی ہے، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ جانب راجع ہے کہ میں خرید لوں، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ نقصان نہ ہو، تو یہاں استخارہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ استخارہ کرنے کے لیے ذہن اپنا واش کرنا پڑے گا، یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے اس کو استخارہ کرنا ہوگا، یہ استخارہ کی شرائط سے ہے۔ اور اگر پہلے ہی کہیں اس کا میلان ہے، جھکا ہوا ہے اس طرف اور ادھر زیادہ خیال جاتا ہے، تو اب اس کو وہ حالت ہی حاصل نہیں کہ جس میں استخارہ کیا جاتا ہے، وہ پہلے اپنے ذہن سے وہ خیال نکالے مکمل طور پر، اور اپنے ذہن کو اچھی طرح صاف کر کے پھر اللہ سے کہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے اور تو میرے لیے ایسا کر۔ یعنی عمومی طور پر جو آج یہ ایک ہے کہ کسی سے استخارہ کروائیں، یعنی اب کتنا مشکل ہے یہ کام کہ بندہ خود بھی، ہر بندہ اپنا استخارہ نہیں کر سکتا، کہ اس کے ذہن کا غیر جانبدار ہونا فرض ہے پہلے۔ ایک تو کام یہ ہے شرط کہ دائرہ کار ہو استخارے کا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذہن ابھی اپنے طور پر کہیں تھوڑا سا بھی مائل نہ ہو، بالکل دونوں جانب ترازو کے پلڑے کی طرح برابر ہوں، تو اب وہ کر سکتا ہے استخارہ جو طریقہ بتایا گیا۔ اب کسی کو تم کہو کہ وہ استخارہ کر دے، وہ اس کو کیا پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے یا دل کی کیفیات کیا ہے۔ ہاں ایک دعا کے طور پر کوئی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اے اللہ فلاں بندہ جو ہے، پھر اس دعا میں وہ ضمیریں بدلے گا
کہ اسے تو پتہ نہیں، نہ مجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، تو اسے وہ دے توفیق جو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس طرح کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آج جو کچھ استخارہ کے نام پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں کہ فلاں سے استخارہ کروا لیں، اور وہ یعنی اس دعا سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ اپناتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن مجید کھول کے فعال مثلا نکالتا ہے کہ پہلی سطر اس طرح آئی ہے یا نصف اس طرح آیا ہے یا اس طرح، اس کو بھی فقہا نے استخارہ کے لیے ناجائز قرار دیا کہ استخارہ کے لحاظ سے کوئی ایسا شریعت میں اور کوئی ضابطہ ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہو سکے کہ فلاں کام تمہارے لیے مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا۔ جو ضابطہ ہے وہ یہ حدیث شریف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے روایت کی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے یعنی وضو کرے اور وضو کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھے، من غیر الفریضہ، یہ قید لگا دی کہ یہ نہیں کہ کوئی فجر کے فرض پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے میں اسی کے ساتھ استخارہ کر لوں۔ ویسے مطلقاً دعا استخارہ کی تو کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو مکمل استخارہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل نفل اسی نیت سے پڑھے جو نفل پڑھنے کا ٹائم ہے، تو نفل پڑھنے کے بعد پھر وہ نماز کے بعد یہ دعا مانگے، جب نفل کا سلام پھیر لے تو اس کے بعد وہ دعا کرے۔ اب پہلے ہم اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی چاشنی ہے اور ایک مومن کے لیے یہ کتنی مٹھاس والی بات ہے جب وہ کسی بھی اپنے معاملے میں اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال پر وہ اتنا راضی ہے کہ میرے رب نے جو میرے لیے چننا ہے وہی میرے لیے مفید ہے، اور میری اپنی پسند جو ہے وہ ناقص ہے، اللہ کی پسند کامل ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ استخیرک، خیر یعنی جو پیش نظر کام ہے، آگے اس کا ذکر بھی کرنا ہے دعا میں، تو کیسے خیر طلب کرتا ہوں؟ بعلمک، تیرے علم کے ذریعے سے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اے اللہ میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، قادر ہونا تجھ سے کہ تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو مجھے قدرت دے اس کام کی کہ جو میرے لیے مفید ہے تیرے علم میں۔ یہ پہلی دونوں باتوں کا حوالہ ہے۔ استقدر کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس پر قدرت دے کہ جو تیرے علم میں بہتر ہے میرے لیے۔ یہ آغاز ہے اس دعا کا۔ استخیروں کا 2 پہلو ہیں، میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، اے اللہ ان میں سے تیرے علم میں جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ، اور میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتا کہ تو مجھے قدرت دے کہ یہ دو کام ہیں، ان میں سے جو خیر ہے اس کی تو مجھے قدرت عطا کر کہ میں وہ کام کر سکوں۔ استقدرک بقدرتک، اور اس کے ساتھ یہ ہے تیسری بات، واسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک العظیم، تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے، کہ تیرے پاس علم بھی ہے، تیرے پاس قدرت بھی ہے، تیرے پاس فضل بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا حوالہ استخارہ کی دعا میں دینے کے بعد پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، تیری قدرت ہے میرے پاس قدرت نہیں ہے، تیرے پاس قدرت ہے یعنی میں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، تو قدرت والا ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یعنی یہ ہے کہ
اس نے اپنی ساری دانائی، ساری بصیرت، ساری ہوشیاری، ساری عقل مندی، اس سب کو سر تسلیم خم کر کے، سر نگوں ہو کے اللہ سے کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، میں نہ مہارت رکھتا ہوں، نہ فراست رکھتا ہوں کہ میں کروں یا نہ کروں، اے اللہ تو علم اس کا رکھتا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور تو غیب جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے، یعنی یہ اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو مشرکین مکہ انہوں نے کعبے میں تیر رکھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے کہ سفر پہ چلے جاؤ، دوسرے پہ ہے کہ نہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے وہ اپنی طرف سے فال نکالتے تھے، اللہ نے اس سے روکا۔ اور اس طرح کے سارے طریقوں سے، یعنی کوئی ان تیروں میں ہاتھ آنکھیں بند کر کے پکڑتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اوپر لکھا ہوا سفر کروں تو پھر میں کرتا ہوں، اگر لکھا ہوا نہ کرو تو پھر نہیں کرتا۔ اور اسی کے ضمن میں آج کی کئی لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ شریعت کا استخارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا کہ جو وہاں